جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اسراء و معراج کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک معجزہ اسراء اور معراج بھی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر کرایا گیا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں سے اوپر تک جہاں تک اللہ نے چاہا اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اسراء اور معراج کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ایک ہی رات میں پیش آیا، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کا جو سفر رہا ایک ہی رات میں پیش آیا۔ یہاں ایک بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اسراء اور معراج کا جو یہ واقعہ ہے اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کے تعلق سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنا بتایا ہے، جس طرح بتایا ہے، ہم اسی طرح مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اسی طرح ہے۔ غیب کے تعلق سے جو بھی باتیں شریعت میں ہیں اس میں عقل کی دوڑانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی کا جو یہ سفر ہے اسراء اور معراج کا، اس کا تعلق بھی غیب سے ہے۔ اب اس تعلق سے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو یقین سے مانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس میں بے جا سوال کرنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اس میں عقل دوڑانے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا، کہا الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جس کا ایمان غیب پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اسراء اور معراج کا جو یہ واقعہ ہے، اسراء اور معراج کا جو یہ سفر ہے پیارے نبی کا،
اس کا تعلق بھی غیب سے ہے، لہٰذا اس کے پیچھے عقل دوڑانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی عقل دوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جب کہا غیب پر ایمان لاؤ، اللہ سے بہتر ہم نہیں جانتے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا غیب پر ایمان رکھو تو غیب پر ایمان رکھنا ہے، اس میں عقل دوڑاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اسراء اور معراج کا واقعہ سفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا، یہ حالت بیداری میں، نیند کی حالت میں نہیں، اور پورے جسم و بدن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گئی، جبکہ ایسی بات نہیں، بلکہ پوری بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر یہ واقعہ نبی کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گیا، اور جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہم نے برکت والا بنا دیا تاکہ ہم بعض نشانیاں دکھائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے، عبد کا لفظ۔ عبد کا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو بندہ، عبد کا معنی کیا ہوا؟ بندہ، اور عبد کا جو یہ لفظ ہے یہ روح اور بدن دونوں پر بولا جاتا ہے۔ انسان مر جائے تو پھر اس کو عبد نہیں کہا جا سکتا، اس کو بندے نہیں کہا جا سکتا۔ عبد کا یہ جو لفظ ہے یہ روح اور بدن دونوں جس پر ہو اسی پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے جن کا خیال یہ ہے کہ پیارے نبی انسان نہ تھے، پیارے نبی بشر نہ تھے، اللہ کے نبی نور تھے۔ نہیں، اللہ کے نبی انسان تھے، اللہ کے نبی بشر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ اس کو بتا دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گیا رات کے کچھ حصے میں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو جو یاد کیا ہے وہ لفظ عبد سے یاد کیا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ دوسری بات یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر کرایا گیا وہ حالت بیداری میں، نیند کی حالت میں نہیں۔ میرے بھائیوں، اسراء اور معراج کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں علماء کے درمیان بڑا اختلاف ہے، اہل سیرت نگاروں کے یہاں بھی اختلاف ہے، اور علماء کرام کے یہاں بھی اختلاف ہے۔ کئی لوگوں نے کئی باتیں کہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو صحیح معلوم ہوتا ہے اور علماء کرام نے جس کو سب سے زیادہ صحیح قرار دیا ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے اسراء اور معراج کا یہ واقعہ پیش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے بھائیوں، اسراء اور معراج کا یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک براق کے ذریعے سے۔ جبرائیل امین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا، ایک سفید جانور لایا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے، جو گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ کہا اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ تک پہنچتا، اور اس پر مجھے سوار کیا گیا، مجھ کو اس پر بٹھایا گیا، اور پھر جبرائیل امین اللہ کے حکم سے مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں، مسجد اقصی پہنچنے کے بعد مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، تمام انبیاء کرام کی امامت
کروائی اور اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں ساتوں آسمانوں کی طرف، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیغمبروں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور آخری اور ساتویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان سارے پیغمبروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان سارے پیغمبروں نے اقرار کیا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بیت المعمور کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بیت المعمور کو دیکھا۔ بیت المعمور آسمان دنیا میں ایک گھر ہے، ٹھیک خانہ کعبہ کے سیدھے، ٹھیک خانہ کعبہ کے سیدھے ہے، اور یہ بیت المعمور یہ وہ عبادت خانہ ہے فرشتوں کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ بیت المعمور اس گھر میں روزینہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! روزینہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں عبادت کر لے پھر اسے قیامت تک نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی تعداد میں اللہ کے یہ فرشتے موجود ہیں، کتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں، معراج کے اس سفر میں آپ نے بیت المعمور کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ درخت ہے جہاں جبرائیل امین کے قدموں کے انتہا ہے، یعنی جبریل امین کو بھی سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب جبریل امین وہاں تک پیارے نبی کو لے کے گئے، جبریل امین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد یہاں تک تو میرا واسطہ تھا، یہاں تک تو میرا ساتھ تھا، اب یہاں سے آگے بڑھنا آپ کا کام ہے، یہاں سے ایک قدم مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آپ کو کلام کا شرف، ہم کلام ہونے کا شرف ویسے ہی حاصل ہوتا ہے جس طریقے سے دنیا میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، بالکل وہی شرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں حاصل ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ میرے بھائیوں، اب رہا مسئلہ یہ، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں؟ کیا پیارے نبی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جب اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو ہمارے مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، اس کو ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک مومن اور مسلمان کا کردار ہوتا ہے
جب بھی کوئی مسئلہ آئے دلائل کے روح سے اسے دیکھا جاتا ہے، دلائل کی بنیاد پر اسے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس مسئلے میں اگر آپ تحقیق کریں گے، دلائل کے روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، تو یاد رکھیے صحیح بات یہی ہے، راجح بات یہی ہے کہ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول معراج کی رات آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کیے، اللہ کے نبی کیا معراج کی رات اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہوا تھا؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں تو نور ہی نور تھا، میں اللہ کو کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ میرے بھائیوں، مشہور تابعی حضرت مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مسروق تم کیسی بات کر رہے ہو، تم کیسا سوال کر رہے ہو، تمہارے سوال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ کہا اس رات معراج کی رات اللہ کے رسول نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں لیکن یاد رہے دیدار الہی یہ ہر مومن کو ملنے والی ہے، یہ نعمت ایسی نعمت ہے دیدار الہی جو ہر مومن کو ملنے والی ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ رب العالمین جنتیوں سے کہے گا بتاؤ جنتیوں کیا اور بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی اور نعمت باقی رہ گئی ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں پروردگار ہمیں تو ساری نعمتیں میسر ہے، ہمیں کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے کہ نہیں ایک نعمت باقی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور پھر سارے جنتی اللہ کا دیدار اسی طرح کریں گے جس طریقے سے 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں۔ کہا وہ سارے جنتی اللہ کو اسی طرح دیدار کریں گے جنت میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دیدار الہی ایک ایسی نعمت ہے جو صحت عقیدہ کی بنیاد پر جنت میں ہر جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سیر کرایا گیا، جہنم کا سیر کرایا گیا۔ آپ نے اس رات جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ جنت میں بہت ساری نعمتوں کو آپ نے دیکھا اور بہت سارے منظر کو آپ نے دیکھا، اور جہنم میں بہت سارے عذاب کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے عذاب کے اعتبار سے وہ اپنے عذاب میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی نے جنت و جہنم کو بھی اس رات دیکھا۔ میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے جب لوٹنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اس سفر سے جب لوٹ رہے تھے تو مشہور بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد بتاؤ تم کیا ہدیہ لے کر جا رہے ہو، کیا تحفہ لے کر جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں کیا ہدیہ دی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ ہمیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے پاس جاؤ، دوبارہ اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ سے درخواست کرو۔ یہ امت 50 نمازوں کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے پاس جاتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کچھ نمازوں کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے، پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں کہ کتنے نمازیں باقی رہ گئی؟
کہا پھر واپس جاؤ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جھیل چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں ایسے قوم سے واسطہ پڑا تھا جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑا شرکس قوم تھی، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نافرمان قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ امت جو ہے 50 وقت کی نماز برداشت نہ کر پائیں گے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آتے جاتے رہے۔ بالآخر جب 5 نمازیں بچ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر جاؤ اللہ کے پاس اور کچھ نمازوں کو کم کراؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اب نہیں، مجھے شرم آتی ہے، لیکن اللہ نے اتنا کہا ہے کہ اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے گی تو انہیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کا، نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، انسان دن و رات میں صرف 5 نماز ادا کرے، 5 وقت کا ثواب 50 نمازوں کا۔ کس خواب غفلت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، کس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، چند ٹکوں کے خاطر، دنیا کے چند مزوں کے خاطر، دنیا کے چند لذتوں کے خاطر اتنی بڑی فضیلت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ چند قدم مسجد چل کر آنا نہیں ہوتا، ہم اللہ کے گھر میں آ کر ہمیں سجدہ کرنا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو رہے ہیں، ذرا تصور کرو۔ الغرض یہ 5 نمازیں بچ گئی اور پھر یہ 5 نمازیں اس امت پر فرض کی گئی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس جب لوٹتے ہیں، دنیا کے اندر جب آتے ہیں دنیائی اعتبار سے، تو یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معراج کے اس سفر سے واپس آتے ہیں، علی صبح مکہ والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، جو کچھ ہوا تھا، جو کچھ دیکھا تھا، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بتایا۔ مکہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ محمد کیسی بات کر رہا ہے، بہکی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کی بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہاں تک کہ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے، ابو بکر صدیق ذرا بتاؤ، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک ایک رات میں سفر کر کے جانا اور سفر کر کے پھر واپس آ جانا، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے جواب دیا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن؟ کئی ہزار کلومیٹر ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ ابو جہل نے کہا، ابو بکر، تمہارا جو یہ ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی، اور صرف وہیں نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے سفر کر کے آئے ہیں۔ جب ابو جہل نے یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 1 سیکنڈ تاخیر کیے بغیر فوراً کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو میرا پورا اس پر کامل ایمان اور یقین ہے، میں اس کو مانتا ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میرے بھائیوں، یا ابو بکر صدیق کو جو صدیق کا لقب ملا، اہل علم کہتے ہیں اسی بنیاد پر ملا کہ جب سارے مکہ ایک طرف پیارے نبی کو جھٹلا رہے تھے، پیارے نبی کو بات کو انکار کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت ابو بکر صدیق نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا اور ایمان لایا، اور وہ اللہ کے نبی کی اس فرمان پر، اللہ کے نبی کی ان باتوں پر پورے کامل یقین اور ایمان رکھا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اہل علم ایک حکمت یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی گزار رہے تھے،
طائف والوں نے آپ پر جو ظلم کیا تھا، طائف والوں نے جو آپ کو زخم دیا تھا، کہا اس زخم پر اسراء اور معراج کے ذریعے مرہم رکھا گیا۔ کہا کیسا مرہم؟ کیسا مرہم؟ تقرب الہی کا مرہم، قربت الہی کا مرہم۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی اللہ سے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، سوچو کتنی لذت آپ کو ملی ہوگی۔ ایک بندہ مومن جب سجدہ کرتا ہے اس تصور سے کہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ واللہ ایک مومن جب سجدے میں ہوتا ہے تو اتنی لذت انہیں محسوس ہوتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھائیں۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی اللہ سے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، آپ کو کس قدر دلی اطمینان ملا ہوگا، کتنا قلبی راحت ملی ہوگی، آپ کو کتنا روحانی سکون ملا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، ایک حکمت یہ بتاتی ہیں علماء کہ آپ کے ان زخموں پر جو ظالموں نے دیا تھا اس پر مرہم رکھنے کا کام کیا۔ اور اس واقعے سے ہم سب کو ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا آپ کو غمزدہ کرے، دنیا آپ کو پریشان کرے، دنیا آپ کو تکلیف دے، دنیا آپ کو پریشان کرے، کہا تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ، تمہارے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے، سارے ٹینشن ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ سے قربت اختیار کر لو، نماز کا پابند بن جاؤ، ذکر الہی کو اپنا لو، تلاوت قرآن کو اپنا لو، اللہ رب العالمین کے احکامات پر خوب عمل کرو۔ کہا یہی وہ چیز ہے جو انسان کے غموں کو ہلکا کر سکتی ہے اور غموں کو دور کر سکتی ہے۔ الغرض اسراء اور معراج کے واقعے سے یہ چند باتیں تھیں۔ آخر میں بس میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے، اسراء اور معراج کا اس واقعے کو بنیاد بنا کر آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں شب معراج کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ رجب کے 27ویں تاریخ جب آتی ہے تو شب معراج کے نام دے کر 27ویں رجب کو رات میں لوگ جاگتے ہیں اور اس کے اگلے دن روزہ رکھتے ہیں اور حوالہ کیا دیتے ہیں، یہی جو واقعہ آپ کے سامنے بھی رکھا گیا اسراء اور معراج کا، کہ شب معراج پیش آیا تھا 27ویں رجب کو، جبکہ میں نے بتایا کہ اس میں کافی اختلاف ہے۔ دوسری بات، اگر ہم مان بھی لیں کہ شب معراج یہ 27ویں رات کو پیش آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس رات کو عبادت کی جائے، اس کے اگلے دن روزہ رکھا جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثبوت نہیں ملتا، آپ کے صحابہ سے ایسا کچھ ثبوت نہیں ملتا، تابعین کرام سے ایسا کچھ ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا اس واقعے کو بنیاد بنا کر شب معراج کا نام دے کر اور اس رات عبادت کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو پہلے تحقیق کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جو بھی باتیں کہی سنی گئی، اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک دنیا میں رکھے اللہ ایمان عقیدہ توحید پہ رکھے اور عمل صالح کے ساتھ رکھے، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔